السلام علیکم تمام ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں سمیع خان پامسٹ اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بہت ہی خاص ٹاپک کی ویڈیو اسپیشلی ان لور کے لیے لایا ہوں جو اکثر کویشچن کرتے پھرتے ہیں کہ شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی، کسی غریب سے ہوگی یا امیر سے ہوگی۔ تو ٹاپک پہ آنے سے پہلے گزارش کرتا چلوں کہ ایک تو میری ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، تبھی آپ میری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ جن ناظرین نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ تو ناظرین آتے ہیں ٹاپک کی طرف، لو میرج اور ارینج میرج کے پوائنٹ پہ۔ اگر پیار محبت والی یہ جو ہوتی ہیں نا چھوٹی لکیریں، تو ان میں سے کوئی لکیر جو ہے نا، یہ لکیر جو ہے یہ والی، اسے پیار محبت والی لکیر کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی لکیریں، یہ ہے بڑی شادی والی لکیر، یہ ایسے، یہ شادی والی اوپر والی لکیر ہے نا۔ تو یہ چھوٹی لکیر جو ہوتی ہے نا تلک والی، جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، یہ والی اگر یہ شادی والی لکیر کی طرف نا اوپر اٹھے یا وہاں اس کو ٹچ کرے تو سمجھ جائیں کہ جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کا لور ہے، اس سے آپ کی شادی کنفرم ہے۔ تو ایک تو علامت یہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ یہ مشترک ابھار کے اوپر جو کراس نما نشان نظر آ رہا ہے، یہ بھی مین پوائنٹ ہے لو میرج کے لیے۔ اگر جن ہاتھوں پہ یہ کراس کا نشان ہے مشترک ابھار پہ، تو سمجھ جائیں کہ ان کی بھی کامیاب لو میرج ہوگی۔ اگر عورتوں کے ہاتھوں پہ اکثر یہ نشان اس عورت کے ہاتھ پہ بھی دیکھا گیا ہے جس کی شادی کسی امیر انسان سے ہونی ہو، تو یہ بہت اچھا سائن ہے لو میرج کے حساب سے۔ اور اس کے علاوہ ایک پیشن گوئی اس کی اور بھی بنتی ہے اس کراس کی، یہ اکثر ان لوگوں کے ہاتھوں پہ بھی پایا گیا جو اپنی زندگی میں نا جن کا بہت بڑا مقصد تھا نا اور انہوں نے اپنا حاصل کر لیا، تو ان کے ہاتھوں میں بھی یہ کراس موجود ہوتا ہے۔ جنہیں اپنے زندگی کے بہت بڑے مقصد میں کامیابی ملنی ہوتی ہے نا، تو ان کے ہاتھوں پہ بھی یہ کراس پایا گیا۔ تقریباً یہ جو ہے نا لو میرج کے جو ہے نا لور، ان کے ہاتھوں میں یہ خوش قسمتی کا سائن ہے، ان کی انشاءاللہ تعالی کامیاب لو میرج ہوگی۔ تو اس کے علاوہ جو کامیاب لور دیکھے گئے ہیں نا، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو کامیاب لور ہوئے ہیں نا، جنہوں نے اپنا لو پا لیا ہے، تو لو میں جو کامیاب ہوئے ہیں، جن کی لو میرج ہوئی ہے، تو ان کی یہ جو لکیر ہے نا، یہ لائف لائن، یہ ہو گئی دماغ کی لائن، مائنڈ کی لائن، یہ جدا جدا ہوں گی۔ ان میں فاصلہ ہوگا تقریباً نا آدھا انچ یا انچ کا بھی کسی کسی جگہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جتنا بھی نا ان کا فاصلہ ہوگا نا، یہ آپس میں جدا ہوں گی۔ تو یہ ایسے انسان کو ظاہر کرتی ہے جو نہ ڈر ہو، بے باک ہو، تو بہادر ہو، اور جو شیلا ہو، اور ضدی بھی ہو، ہر درم بھی ہو۔ تو لو میں ایسے بندے کامیاب ہوتے ہیں جو ضدی ہوں، ہر درم ہو، جس بات پہ اٹک جائیں، وہ کہتے ہیں کہ بس یہی بات ہم نے کرنی ہے، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں کی جو ہے نا یہاں سے جن کی نا ٹچ ہو کے لائف لائن سے ٹچ ہو کے جن کی مائنڈ کی لائن نکلتی ہے نا، تو وہ بیچارے جو ہیں نا سوچ بچار کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو جن کی جو ہے نا یہ والی لکیر الگ سے نکلتی ہے نا، وہ سوچے سمجھے بغیر جوش سے فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ جو جن کی یہاں سے نکلتی ہے نا زندگی کی لائف لائن سے ٹچ کے، انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے، عزت و برم کا، تو یہ زبان نہیں کھولتے، یہ بے باک نہیں ہوتے۔ تو قسمت ان پہ اگر مہربان ہو جائے تو ہو جائے لو میرج، نہیں تو نا یہ اپنے منہ سے نہیں بولتے، اور یہ اپنا جو ہے نا وہ جو بڑے بڑے امتحانات میں سے گزرنا پڑتا ہے نا، وہ ان امتحانات میں سے نہیں گزرتا جن میں سے نا لور گزرتے ہیں۔ بہرحال جن کی یہ مائنڈ کی لائن الگ ہوگی لائف کی لائن سے، وہ جو ہوتے ہیں نا جو شیلے بھی ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، ہٹ دھرم ہوتے ہیں، وہ اپنے لو کو نا جیسے تیسے کر کے پا لیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آتے ہیں
اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ یہ سوال بھی اکثر سننے کو آتا ہے، اکثر لڑکیاں وغیرہ ہو گئیں، لڑکے وغیرہ ہو گئے، یہ اکثر سوال مجھ سے کرتے ہیں کہ شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی۔ تو آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں۔ تو اس کی علامت یہ ہے، یہ والی لکیر، یہاں سے اگر کوئی لکیر یہاں سے کمر کے باہر سے یہاں قسمت کی لائن کو جو ہے نا ٹچ کرے، ٹھیک ہے نا، تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ شادی جو ہے نا کوئی ایک غیر بندہ ہے باہر کا، وہ آپ کی لائف میں انٹر ہو رہا ہے۔ اگر اس کے بعد قسمت کی لائن روشن ہو جائے، ٹھیک ہے نا، سیدھی ہو جائے، مثال کے طور پہ جس طرح یہ سیدھی کھڑی ہے، سیدھی روشن چمکدار ہو جائے، پہلے اگر ٹوٹی پھوٹی ہو یا اس لکیر کے انٹر ہونے سے نا قسمت کی لکیر جو ہے نا روشن ہو جائے، یہ قسمت کی لکیر ہوتی ہے یہ والی۔ اگر آگے روشن ہو جائے، سمجھ جائیں کہ آپ کی جو ہے نا، آپ کا کوئی بندہ بیرونی ہے، وہ آپ کی سپورٹ کر رہا ہے اور وہ آپ سے شادی کرے گا، آپ کی زندگی جو ہے نا خوشگوار ہو جائے گی، اس میں خوشگوار چینجنگ آ جائے گی، تو آپ کی لائف جو ہے نا قسمت اچھی ہو جائے گی اس کے انٹر ہونے سے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ باہر والا کوئی بندہ آپ کی لائف میں انٹر ہوتا ہے نا، تو ایسے یہ کراس کر جائے یہ لکیر، تو یہ اچھا سائن نہیں ہے، ایسے بندے سے بچیں، وہ آپ کو دھوکہ دے گا، وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، ہرٹ کرے گا۔ تو اس کے علاوہ اگر یہ زہرہ سے یہاں سے کوئی لکیر ایسے آ کے یہاں قسمت کی لکیر کو کاٹتی ہے، یا ایسے آ کے نا ادھر اسے کاٹتی ہے، تو آپ کا جو ہے نا خاندان کا کوئی بندہ جو ہے نا مداخلت کر رہا ہے آپ کے اور اس بندے کے درمیان، جو بیرونی سپورٹ جو آپ کی کر رہا ہے، مطلب کوئی غیر بندہ جو آپ کی لائف میں انٹر ہے نا، تو اگر یہاں سے جو لکیریں نکلیں گی نا، یہاں آپ آگے ٹچ کریں گی، سمجھ آنا کہ وہ آپ کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اور یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کا جو ہے نا اس کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ پورا نہیں ہونے دیں گے، آپ کو نہیں ملنے دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر یہ ہو گئی قسمت کی لکیر، ٹھیک ہے، تو اگر اس لکیر میں وہ لکیر جب آتی ہے نا، باہر والا بندہ جب آ کے ملتا ہے، اس کو ٹچ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لکیر کو، تو آگے سے آپ کی لکیر جو ہے نا ٹوٹی پھوٹی ہو جاتی ہے، کہ ٹوٹنے لگتی ہے، قسمت کی لکیر بکھرنے لگتی ہے، یا یہاں جا کے رک جاتی ہے، یا مائنڈ پہ جا کے رک جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مائنڈ کی لکیر ہے یہ والی۔ اگر یہ لکیر اس کے بعد یہاں آ کے رک جاتی ہے، تو ایسے بندے سے آپ دور ہو جائیں، کیونکہ یہ بندہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جب یہ آپ کی مائنڈ کے اوپر آ کے رکتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سے بہت غلط فیصلہ ہونے والا ہے، اس بندے سے آپ دور ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ اس بندے کے ساتھ ہوں گی تو آپ کی لائف تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بندہ نا، مطلب کوئی لڑکی اگر آپ کی لائف میں آتی ہے، کسی لڑکے کے لائف میں، تو یہ قسمت والی لکیر جو ہے نا آگے روشن نہیں ہوتی، آگے مطلب بکھرنے لگتی ہے، ٹوٹنے لگتی ہے، کوئی جزیرہ آ جاتا ہے، یا پھر مائنڈ کے اوپر جا کے رک جاتی ہے، یا پھر ہارٹ لائن کے اوپر جا کے رک جاتی ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ بندہ آپ کے قابل نہیں ہے، اس بندے سے آپ دور ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مین پوائنٹ ہو گئے، تو چھوٹے موٹے پوائنٹ جو باقی ہیں وہ میں تفصیل کی جب ویڈیو بناؤں گا تو اس میں میں آپ کو مزید بھی آپ کو جو ہے نا اس کے بارے میں گائیڈ کر دوں گا۔ فی الحال یہ مین پوائنٹ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں، آپ کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ تو آپ جو آپ لور لوگ جو ہے نا، میری ان باتوں کو مائنڈ میں رکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو پہ ملتے ہیں۔ خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔